and today topic is information technology. Lecture number 2 for class first year. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. اسٹوڈنٹس آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اور ہم اس کے کچھ ماڈرن سینیریز جو ہیں ان کو ہم آپس میں ڈسکس کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس کو ہم جانتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہوتا ہے۔ دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر آپس میں کنیکٹڈ ہوں، وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کر سکیں۔ اب کون سا ڈیٹا کیری کر سکتے ہیں؟ وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے، ساؤنڈ بھی ہو سکتا ہے، امیجز بھی ہو سکتی ہیں، ویڈیوز، گرافکس، ڈاکومنٹ وغیرہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کر سکتے ہیں۔ جب بھی سسٹم آپس میں کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ کر سکیں ڈیٹا۔ جیسے موبائلز میں سگنلز کے ذریعے آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اب وہ جو موبائل ہے اس کے ذریعے ہم ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم آپس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ ایک موبائل دوسرے موبائل کے ساتھ جب آپس میں کنیکٹڈ ہو جاتا ہے تو اس قابل ہوتا ہے کہ ڈیٹا آپس میں شیئر کر سکے، سینڈ بھی کر سکے اور ریسیو بھی کر سکے۔ اب اس کے اندر ہم بار بار کنیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں، کنیکشن کی بات کر رہے ہیں، تو کنیکشن کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ کنیکشن کیبلز کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ وائر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، یا وائرلیسلی۔ وائر کے ذریعے کوئی بھی کیبلز اس کے اندر کنیکشن کے درمیان استعمال کی جاتی ہے، اور وائرلیسلی سگنلز کے ذریعے ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کیا جاتا ہے، اس کے اندر وائر کا استعمال نہیں ہوتا۔ انٹرنیٹ جو ہے اس کی ایک ایگزامپل ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی۔ نیٹ ورک بھی ایک ایگزامپل ہے، نیٹ ورک کے ذریعے بھی ہم سسٹم کے ذریعے ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم ڈیٹا کو سینڈ کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ اس کے اندر جو ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ ہے ڈیجیٹل کنورجنس۔ ڈیجیٹل کنورجنس جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی انڈسٹریز جو کہ اپنا ورک جو ہے مینول سے چینج کر لیا انہوں نے ڈیجیٹل فارم کے اندر، یعنی کہ ایسی انڈسٹریز جنہوں نے اپنا مینول ورک جو ہے وہ چینج کر لیا ہے ڈیجیٹل فارم کے اندر۔ کیوں ڈیجیٹل فارم کے اندر چینج کیا ہے؟ تاکہ وہ ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی شیئر کر سکیں۔ دوسرا ان کا جو ڈیٹا ہے آرگنائزیشن کا، کیونکہ ڈیٹا بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، ڈیٹے کو وہ ایک ویل آرگنائز فارم کے اندر جو ہے وہ ڈیٹے کو سٹور کر سکتے ہیں۔ جب ڈیٹا سٹور ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس ڈیٹے کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، سارٹ بھی کر سکتے ہیں۔ سارٹ کا مطلب ترتیب لگا دینا ہے، سرچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا آپ کو جو بھی چاہیے آپ اس کو سیکنڈز کے اندر سسٹم سے نکال سکتے ہیں۔ پھر آپ کا ڈیٹا امپورٹنٹ ہے، آپ اس کے اوپر ڈیفرنٹ سیکیورٹیز جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ ڈیٹا آپ کا نہ چوری ہو سکے نہ ڈیلیٹ ہو سکے، اور ڈیٹا آپ کے ملٹیپل فارمز کے اندر سٹور کیا جاتا ہے سیکیورٹیز کے اندر۔ اب جو کہ ہم ڈیجیٹل کنورجنس کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر ڈیٹا جو ہے اس کا ایک ایڈیشنل کاپی بھی بنا دی جاتی ہے تاکہ اوریجنل ڈیٹے کو کوئی بھی نقصان نہ ہو سکے۔ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ایک ایڈیشنل کاپی جو ہے وہ علیحدہ سٹور کر دی جاتی ہے تاکہ ان فیوچر اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم وہاں سے استعمال کر سکیں۔ یہاں تک تو اسٹوڈنٹس ہم نے ڈسکس کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کو، جس کے اندر ہم نے ڈیجیٹل کنورجنس دیکھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا آپس میں کنیکٹڈ ہے سسٹمز کے ذریعے۔ اب اس کے اندر ماڈرن سینیریو جو ہے، سب سے پہلے ہم اس کا ماڈرن سینیریو دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمیں کہاں کہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر لی ہے۔ اس کی کچھ ایگزامپل کے طور پر کچھ سینیریوز پڑھتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے سینیریوز ہے اے آئی۔ اے آئی کا کیا مطلب ہے؟ اے آئی کا مطلب ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی مشین جو کہ انسانوں کی طرح ورک کرتی ہے، جس کے اندر یہ ایبلٹی ہو، یہ کوالٹی ہو کہ وہ انسانوں کی طرح آٹومیٹیکلی طور پر خود ورک کر کے دے سکیں، خود قابل ہوں۔ مطلب کہ کس طرح کے ورک، کس طرح کی کوالٹیز ہوتی ہیں ان کے اندر؟ کوالٹیز مطلب کہ وہ سن سکے، بول سکے، یاد کر سکیں۔ روبوٹس جو ہے اس کی ایک ایگزامپل ہے، یا ہم آٹو ڈرائیو دیکھیں، ماڈرنز جو سٹیز ہیں
وہاں پہ اگر ہم دیکھیں ماڈرن کنٹریز کے اندر، وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کار جو ہے ان کے اندر آٹومیٹک فنکشنز ہیں، اس طرح کے سینسرز لگے ہوئے ہیں جو خود ہی گیئرنگ سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں، خود ہی اس کی جو ہے سپیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں بائی یوزنگ دا ڈفرینٹ سینسرز. کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی ورکنگز ہے اس کو آٹومیٹیکلی کرنے کے لیے اس کے اندر سینسرز لگائے گئے ہیں. سینسرز جو ہے وہ اپنے موشنز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے مشین ورک کرتی ہے، اور جتنا بھی کام ہے اس کے اندر وہ آٹومیٹیکلی طور پر مینیج کیا جاتا ہے. بہت سی انڈسٹریز ہیں جہاں پہ کپڑا مینوفیکچر کیا جا رہا ہے، اس کے اندر جتنی بھی مشینز لگی ہوئی ہیں اس کے اندر آٹومیٹیکلی ورک ہے، وہ خود ہی سارے ورک کو جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ اس کو سٹارٹ کر دیا جاتا ہے، باقی جتنا بھی پروسیس ہے وہ آٹومیٹیکلی خود پرفارم کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ اس کے اندر جو سنیریو ہے وہ ہے ویب بیسڈ سافٹ ویئر. ویب بیسڈ سافٹ ویئر اس طرح کا ایک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جو کہ اویلیبل ہوتا ہے ویب کے اوپر، یعنی کہ ویب سائٹ ہم اوپن کرتے ہیں اس کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے. جیسے فیس بک ہے، AOL ہے، یاہو ہے، ٹھیک ہے، امیزون ہے، ایکسپریس ہے، علی ایکسپریس ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد شاپنگ کی کئی ایسی اپلیکیشنز ہیں، سائٹس ہیں جو کہ ویب بیس سافٹ ویئر یا ویب بیس اپلیکیشن کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں. واٹس ایپ اس کے اندر بیسیکلی جو کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے ویب بیس اپلیکیشن کی. نیکسٹ جو سنیریو ہے وہ ہے ای کامرس. ای کامرس کیا ہے؟ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم پوری دنیا کے اندر بزنس کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن. لیکن ای کامرس کے اندر، یعنی کہ اس کو الیکٹرک کامرس کہا جاتا ہے، ای کامرس کے اندر ہم کس کے ذریعے بزنس کرتے ہیں؟ تھرو کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ، ورک اسٹیشن. ان کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہیں؟ سسٹم جو ہے ان کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ذریعے جو ہے ہم آن لائن بزنس کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. بہت سی انڈسٹریز ہیں جو کہ اپنا بزنس آن لائن بھی کر رہی ہے، مینول بھی کر رہی ہے، مارکیٹنگ جو ہے وہ آن لائن کر رہی ہے. لوگ آن لائن ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، وہ سیل بھی کر رہے ہیں، پرچیز بھی کر رہے ہیں چیزوں کو. اسی طرح ایم کامرس ہے. ایم کامرس کیا ہے؟ ایم کامرس کے اندر بھی ہم بزنس ہی کر رہے ہیں آن لائن، لیکن اس کے اندر استعمال کس ٹیکنالوجی کا ہے؟ استعمال اس کے اندر موبائل ٹیکنالوجی کا ہے. موبائل فون جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے چیزوں کو سیل کرنے کے لیے اور بائی کرنے کے لیے اور بزنس کو پرفارم کرنے کے لیے. صرف یہی ڈیفرنس ہے ای کامرس اور ایم کامرس کے اندر. یہاں پہ صرف موبائل کا استعمال کیا جا رہا ہے ایم کامرس کے اندر، کیونکہ ایزیلی اس کو ہم کیری کر لیتے ہیں، ہم ایزیلی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے جہاں بھی ہوں وہاں پہ ہم آن لائن اپنا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ اس کا سنیریو کمپیوٹر اینیمیشن. کمپیوٹر اینیمیشن کیا ہے؟ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم موونگ امیجز بناتے ہیں، کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں. موونگ امیجز سے کیا مراد ہے کہ اگر ہم کوئی ڈرائنگ، کوئی اسکیچ یا کوئی آرٹ ہم بناتے ہیں، بنانے کے بعد اس کے اندر ہم موومنٹ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ آبجیکٹ جو ہے ایسے لگے کہ جیسے وہ ریئل میں خود موو کر رہے ہیں. جیسے اینیمیشنز ہوتے ہیں، کارٹونز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ اینیمیشنز اور کارٹونز جو ہیں ہم دیکھتے ہیں جو کہ اینیمیشنز کا ہی ایک پروسیس ہے جس کے اندر پورا آبجیکٹ ہوتا ہے، وہ سارا کچھ اپنی موومنٹ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ساری جو ہے اس کے اندر ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ ریئل کے اندر ورکنگ کر رہا ہوتا ہے، کہ آرٹیفیشیل طور پر انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ملٹی میڈیا اور ہائپر میڈیا. ملٹی میڈیا کیا ہے؟ میڈیا جو ہے یہ کلیکشن ہے گرافک کا، اینیمیشن کا، آڈیو ویڈیو جو کہ ہم کمپیوٹر کے ذریعے پریزنٹ کرتے ہیں. اس کے اندر ریکارڈڈ ویڈیو بھی ہے. ریکارڈڈ ویڈیو مطلب کہ ریئل جو ویڈیو بنائی جاتی ہے ریکارڈ کر کے ریئل ورلڈ کے اندر. اینیمیشنز پہلے ہی ڈسکس ہو چکا ہے کہ کارٹونز وغیرہ وہ اینیمیشنز کے اندر آ جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ملٹی میڈیا کے اندر پریزنٹ کی جاتی ہیں. ہائپر میڈیا کیا ہے؟ ہائپر میڈیا جو ہے ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر ایک فائل کو دوسری فائل کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. مطلب کہ آپ ایک فائل اوپن کرتے ہیں، آپ اس میں سے ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھتے ہیں، لاسٹ پہ جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کلک ہیئر فار مور انفارمیشن.
جب آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں یا تو اس کے ساتھ کوئی آڈیو فائل لنک کی ہوتی ہے یا ویڈیو فائل لنک کی ہوتی ہے, کوئی سافٹ ویئر بھی اس کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے, کوئی سافٹ ویئر لنک کر سکتے ہیں, کوئی ڈاکومنٹڈ فائل جو ہے اس کے ساتھ آپ لنک کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کو ہم لنک کے ذریعے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ایک فائل کو دوسری فائل کے ساتھ ہم لنک کر دیتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائپر میڈیا کہتے ہیں. ڈسٹریبیوٹیڈ ایپلیکیشن. اسٹوڈنٹ ڈسٹریبیوٹیڈ ایپلیکیشن کیا ہے کہ ایک ٹاسک جو ہے ڈفرینٹ کمپیوٹر کے اوپر ڈیوائڈ کر دینا. مطلب اگر ایک کام ہے وہ ہم کام جو ہے وہ 5 بندوں کے اندر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. کر تو وہ انڈیویجولی طور پر رہے ہیں, لیکن وہ ایک کام جب 5 بندوں کے اندر ڈیوائڈ کر دیا جائے گا, اس کے اندر کیا ہوگا کہ ایک کام کو کمپلیٹ کرنے کے اندر کم ٹائم جو ہے لگے گا. اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب سسٹمز آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے. جب سسٹم آپس میں کنیکٹڈ ہوں گے وہ ایک کام کی انفارمیشن جو ہے مختلف سسٹم کے اندر ڈیوائڈ کر دیں گے. جیسے ہی وہ مختلف سسٹم کے اندر ڈیوائڈ کرے گا, ہر سسٹم انڈیویجولی طور پر اپنا کام کمپلیٹ کر کے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر دے گا. اس طرح اوور آل جو ٹاسک ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اسٹوڈنٹس اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے پوری دنیا آپس میں کنیکٹڈ ہے, جس کو ہم گلوبل ولیج کا نام بھی دیتے ہیں. جیسے گاؤں کے اندر اگر آپ کو کسی کے پاس جانا ہو, آپ وہاں سے پوچھتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو فرض سے بتا دیتے ہیں کہ یہ پرسن یہاں پہ رہتا ہے. کیوں؟ وہ آپس میں گاؤں کے لوگ جو ہیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں, اس لیے اس کو گلوبل ولیج کا جو ہے نام دیا گیا ہے. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈیجیٹل کنورجنس کیا ہے. جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان کو کنورٹ کر دیا گیا ہے ڈیجیٹل فارم کے اندر, وہ ڈیجیٹل کنورجنس کہلاتا ہے. پھر ہم نے تھوڑے سے ماڈرن سنیریوز کچھ ڈسکس کیے ہیں, جس کے اندر ہم نے ای کامرس, ہیم کامرس, اینیمیشن, ہائپر میڈیا, ملٹی میڈیا, ڈسٹریبیوٹیڈ ایپلیکیشنز, اس طرح کی کچھ ہم نے اس کے اندر ڈسکس کی ہیں سنیریوز کو, تاکہ آپ کو بہتر سے انڈرسٹینڈ ہو سکے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہے اور اس کا دنیا کے اندر کیا رول ہے. تقریباً ہر انڈسٹری, چاہے وہ میڈیکل کی ہے, چاہے وہ ٹیلی کمیونیکیشن کی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے انڈسٹریز, آن لائن شاپنگ کی ہم بات کریں, ہم کسی آرگنائزیشن کی آف لائن بات کر لیں, ہم ڈیٹے کو مینیج کرنے کی بات کر لیں, ہم آٹومیٹک سسٹم کی بات کر لیں, یہ ساری چیزیں ماڈرن ٹیکنالوجی مطلب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کی گئی ہیں. تقریباً ہر شعبے کے اندر ٹیکنالوجی کا استعمال ہے تاکہ کام کو آسانی سے اور ایفیشینٹ وے کے اندر جو ہے وہ سالو کیا جا سکے. اسٹوڈنٹ, آپ کو ماڈرن انفارمیشن کے بارے میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگی. اگر کسی کو کوئی بھی کویسچن ہے تو وہ کمنٹس کے ذریعے جو ہے اپنا کویسچن دے سکتا ہے. انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اس کا رپلائی کیا جائے گا. تھینک یو فار واچنگ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ملاقات ہوگی.